کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک زندگی رک سی گئی ہے، رزق بند ہو گیا ہے، دل بوجھل رہنے لگا ہے، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں اور چہرہ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ 4 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ اگر تم ان 4 میں سے کوئی ایک نشانی بھی محسوس کرو تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ آج زمانہ بھی جدید ہے اور جادو کرنے اور کروانے والوں کے طریقے بھی جدید ہو چکے ہیں۔ جادو کا علاج اب صرف دم، تویز یا جھاڑ پھونک سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آج اس ویڈیو میں آپ کو کالے جادو کا وہ جدید علاج بتاؤں گا جو آپ نے آج تک سنا ہی نہیں ہوگا۔ جادو ہونے کی 4 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک زندگی رک سی گئی ہے، رزق بند ہو گیا ہے، دل بوجھل رہنے لگا ہے، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں اور چہرہ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ شاید تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرتی نہیں، شاید کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے؟ شاید کوئی تمہارے نام پر اندھیرے میں کچھ پڑھ رہا ہے اور اب تمہاری زندگی کا رخ بدل چکا ہے۔ جادو یہ مخصوص کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ ایسی حقیقت کے سائے ہر ایک شخص کے گرد منڈلاتے ہیں جو غفلت میں ہے۔ جب جادو کسی انسان پر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سکون چھن جاتا ہے، پھر رزق کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے، پھر رشتوں میں نفرتیں اترتی ہیں اور آخر میں وہی شخص خود کو ٹوٹا ہوا اور برباد ہوتا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے مگر سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ رات کو تمہارے کمرے کی خاموشی اگر تمہیں خوف زدہ کرنے لگے، کبھی اچانک کسی چلنے کے، کبھی کسی کے پکارنے کے، کبھی کسی کے سانس لینے کی آواز آئے اور تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے ساتھ ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو سمجھ لو یہ محض وہم نہیں، یہ اس دنیا سے پیغام ہے جس کے دروازے کھلنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو صرف کمزوریوں پر اثر کرتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جادو وہاں چوٹ مارتا ہے جہاں انسان سب سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ جادو جسم پر نہیں روح پر حملہ کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ 4 نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو یہ راز کھول دیتی ہیں۔ اگر آپ پر جادو کیا جا چکا ہے، نہ ہی کوئی تویز، نہ ہی کوئی جن، نہ ہی کوئی سایہ ان نشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ نشانیاں تمہیں آئینہ دکھائیں گی کہ تم کہاں کھڑے ہو، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد پھر اس عمل کو کیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں عزیز و کاروں تک بھی لازمی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ تیار ہو جاؤ کیونکہ اگلے چند منٹ میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جہاں حقیقت اور وہم کی لکیریں مٹنے والی ہیں اور آپ جان جاؤ گے کہ واقعی آپ پر کیا جادو ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کالے جادو کا وہ جدید ترین علاج بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی سنا نہ ہوگا۔ 4 نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پر کالا جادو کیا جا چکا ہے یا نہیں۔ پہلی نشانی، ہر خوشی کے لمحے کے فوراً بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی حادثہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ وہ علامت ہے جو جادو زدہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر اکثر لوگ اسے محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، جب بھی آپ کی زندگی میں ذرا سا سکون آتا ہے، جیسے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں یا خوشی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اچانک کوئی حادثہ یا بیماری یا نقصان ہو جاتا ہے۔ کبھی نوکری ہاتھ سے آ کر چلی جاتی ہے، کبھی رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کاروبار میں ترقی کے مواقع سامنے آ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندیکھی طاقت تمہاری کامیابی کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھ نہیں پاتا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، یہ حساب میں خرابی ہے یا منصوبے میں کمی، مگر پھر بھی سب کچھ بگڑتا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے شاید نصیب ساتھ نہیں دے رہا، مگر دراصل یہ جادو کی وہ چھپی ہوئی گرہ ہوتی ہے جو تمہارے مقدر کے راستے میں بند باندھ دیتی ہے۔
یہ جادو ایسا نہیں ہوتا کہ تمہیں فوراً مات دے یا بیمار کر دے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ تمہاری کامیابی کے بیج کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ تم محنت کرتے ہو مگر پھل دوسرا کھاتا ہے، تم خواب دیکھتے ہو مگر تعبیر کوئی اور لے جاتا ہے۔ جادو کا مقصد صرف نقصان نہیں، مایوسی پھیلانا ہے۔ یہ تمہارے اندر وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ شاید میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، میں ہمیشہ ناکام ہی رہوں گا، شاید میرے لیے خوشی بنی ہی نہیں۔ اور یہی لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی روح کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے، اور یہی اندھیرا جادو کو طاقت دیتا ہے۔ یہ نشانی کبھی کبھار نہیں بلکہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ آپ محسوس کرو گے کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام کا آغاز کرو، کوئی اچھی خبر ملنے والی ہو، کوئی کامیابی آنے والی ہو، یا اچانک حالات بدل جاتے ہیں، یا تو جھگڑا ہو جاتا ہے، یا بیماری آ جاتی ہے، یا ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ جاتے ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی کے دروازے کے باہر کوئی اندیکھی زنجیر لگائے بیٹھا ہے۔ تم منزل دیکھ سکتے ہو مگر پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھیں کہ یہ جادو کی سب سے خطرناک شکل ہے، کیونکہ یہ آپ کو زندہ رکھتے ہوئے توڑتی ہے۔ آپ باہر سے نارمل لگتے ہو مگر اندر سے مکمل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہو۔ آپ کا یقین، آپ کا اعتماد، آپ کی خوشی دن بہ دن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ پہچان ہے جس سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کی تقدیر کے راستے پر کوئی ایسی طاقت موجود ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کی کامیابی کو روک رہا ہے، اور کامیابی جب آپ کے دروازے تک پہنچتی ہے تو اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ اگر یہ نشانی تمہیں بار بار ظاہر ہو تو سمجھ لو یہ محض اتفاق نہیں، یہ جادو کی پہلی دستک ہے۔ دوسری نشانی، خوابوں میں بار بار ایک ہی چہرہ یا ایک ہی سایہ دکھائی دینا، جادو کی سب سے پر اسرار اور خوفناک پہچان خوابوں سے شروع ہوتی ہے۔ عام خوابوں میں انسان کا ذہن اپنے دن بھر کے خیالات کو جوڑتا ہے، مگر جادو زدہ انسان کے خواب ذہن نہیں، روح کے دروازے سے آتے ہیں۔ وہ خواب نہیں دیکھتا بلکہ خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ بار بار ایک ہی چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی اجنبی عورت، کوئی بوڑھا شخص، یا محض ایک سایہ جو ہر بار قریب آ کر کچھ کہتا ہے لیکن الفاظ سنا ہی نہیں دیتے۔ کبھی وہ سایہ مسکراتا ہے، کبھی خاموش کھڑا رہتا ہے، کبھی اتنا قریب آ کر چلا جاتا ہے، کبھی سانس کی آواز محسوس ہوتی ہے مگر چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ یہ خواب عام خواب نہیں ہوتے، یہ دراصل جادو کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب کوئی طاقت تمہارے شعور پر نہیں بلکہ تمہاری روح پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شروع میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ محض وہم ہے، شاید ذہن کی تھکاوٹ ہے، مگر جب بھی منظر بار بار آنے لگتا ہے، جب آپ سونے سے ڈرنے لگو کیونکہ ہر نیند ایک خوفناک کہانی میں بدل جاتی ہے، تب جان لو کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ ایک غیر مرئی زنجیر ہے جو تمہارے دل اور دماغ کو قید کرنے لگی ہوئی ہے۔ جادوگر روح تک پہنچنے کے لیے خوابوں کا راستہ استعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جاگتی آنکھوں میں انسان لڑ سکتا ہے مگر نیند میں وہ بے حد بے بس ہوتا ہے، اس لیے شاید تم جاگنے پر سب بھول جاؤ مگر تمہاری روح نہیں بھولتی۔ وہ وہی منظر، وہی سایہ، وہی چہرہ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے، اور یہی جادوگر کی کامیابی ہے۔ وہ تمہارے اندر ایک ڈر کا بیج بو دیتا ہے۔ یہ بیج دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں بڑھتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے دل پر خوف کا سایہ چھا جاتا ہے۔ کبھی تم دیکھو گے کہ تمہارے خواب ایک ہی جگہ پر ختم ہوتے ہیں، کوئی پرانی عمارت، قبرستان یا اندھیری وادی۔ کبھی تم اپنے آپ کو گرنے سے پہلے جاگتا ہوا دیکھو گے، کبھی جسم کو کانپتا ہوا دیکھو گے، کبھی تمہیں ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی تمہیں تمہاری ہی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ یہ سب وہ اشارے ہیں کہ جادو تمہارے جسم پر نہیں، تمہاری نیند کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ جادو زدہ انسان کے لیے خواب نیند نہیں رہتے، وہ جنگ بن جاتے ہیں۔ دن میں وہ نارمل رہتا ہے مگر رات اس پر بھاری ہو جاتی ہے۔ آنکھ لگتی ہے تو وہی چہرہ، وہی سایہ، وہی منظر، وہی آواز اسے بلاتی ہے۔ کبھی کوئی ہاتھ بڑھتا ہے مگر پکڑنے سے پہلے ہی غائب ہو
جاتا ہے۔ یہی جادو کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ خوابوں میں روح کی غلامی کا آغاز، جب تمہارے خواب تمہارے اختیار میں نہ رہے، جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہاری نیند میں کچھ لکھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری روح کے گرد جادو کا پہلا خسار بن چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جسم جاگتا ہے مگر روح قید ہو جاتی ہے۔ جادو کی تیسری نشانی، جسم پر نیلے، سیاہ، زرد نشان آنا بغیر کسی چوٹ کے۔ جادو زدہ انسان کے جسم پر ظاہر ہونے والی نشانیاں صرف ظاہری دبے نہیں ہوتے بلکہ وہ اندرونی جنگ کی گواہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں تو جسم پر نیلے سیاہ دبے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، جیسے کسی نے ان کو رات میں مارا پیٹا ہو یا کوئی چیز رات میں جسم کے ساتھ چبوئی گئی ہو۔ مگر یاد کرو، نہ کوئی حادثہ ہوا، نہ کہیں گرے، نہ ہی کوئی جسمانی ٹکر ہوئی۔ صرف یہ نشان کہاں سے آئے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب روح پر ہونے والا حملہ جسم پر نشان بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ جادو کی دنیا میں ایک عام مگر نہایت خطرناک علامت مانی جاتی ہے۔ جادوگر جب اپنے منتر یا عمل کے ذریعے کسی انسان کو نشانہ بناتا ہے تو وہ اس کے جسم میں نہیں بلکہ روحانی نظام یعنی اس کی توانائی کو نشانہ بناتا ہے۔ مگر جب روح پر ضرب لگتی ہے تو اس کی باز گشت جسم پر آتی ہے۔ پہلی باز گشت کبھی نیلے، کبھی زرد، کبھی سیاہ دبوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے افراد شکایت کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت سینے پر ویسا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، جیسے سینے کے اوپر بوجھ سا آ جاتا ہے، جیسے کوئی اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، پسینے میں ڈوب جاتے ہیں، اچانک نیند سے چونک کر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب اس حملے کے اثرات ہیں۔ کبھی جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلد کے نیچے کوئی رینگ رہا ہے مگر آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جادو کی توانائی جسم خول کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے جسم پر یہ نشان ایسے آتے ہیں جیسے کسی نے انگلیوں سے پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا ہو، خاص طور پر بازو، ٹانگیں یا کمر۔ کبھی زردی مائل دبے، کبھی نیلے رنگ کے دائرے، کبھی کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشانات جو چند دن کے بعد خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر ان کے جاتے ہی کچھ نیلے دبے ابھر آتے ہیں، جیسے کوئی اندر سے مسلسل جسم پر وار کر رہا ہے۔ یہ محض جسمانی عمل نہیں ہوتا، یہ روحانی تصادم کی علامت ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک توانائی ہوتی ہے جو ایسے منفی اثرات سے بچاتی ہے۔ جب جادو کسی پر اثر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی توانائی پر حملہ ہوتا ہے۔ جیسے دیوار گر جائے تو دشمن آسانی سے اندر داخل ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب انسان کی روحانی دیوار کمزور پڑ جاتی ہے تو جادو اس کے جسم پر نشانات چھوڑنے لگتا ہے۔ یہ نشان دراصل روح کے زخم ہوتے ہیں جو جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دن بہ دن کمزور، دبلے پتلے اور بوجھل بوجھل سا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان کے چہروں سے رونق اڑ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑنے لگتے ہیں اور کبھی معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، اداسی طاری رہتی ہے۔ یاد رکھو، جادو زدہ انسان کے جسم پر آنے والا ہر نشان دراصل ایک پیغام ہوتا ہے کہ یہ پیغام کہتا ہے کہ تمہارے ارد گرد کوئی مسلسل تم پر روشنی کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تمہارے جسم پر وہ نشان ظاہر ہونے لگے جنہیں تم خود یاد نہیں رکھتے کہ کہاں سے آئے تو سمجھ لو جنگ تمہارے جسم سے نہیں تمہاری روح سے شروع ہو چکی ہے۔ یہی جادو کی تیسری بڑی نشانی ہے۔ جادو کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے وقت بے چینی، دل میں گھبراہٹ یا چیخنے کو دل کرتا ہے۔ یہ نشانی ہے جو سب سے زیادہ خوفناک اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ جب جادو انسان کے ارد گرد نہیں بلکہ اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے، وہ عبادت کے لمحات کو برداشت نہیں کر پاتا۔ قرآن پاک کی تلاوت، اذان کی آواز یا کسی نیک محفل میں بیٹھنا، ان سب چیزوں سے اس کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ کبھی اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز سینے پر چیرنے کے لیے بیٹھی ہو، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہاں سے فوراً بھاگ جاؤں۔ اور وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جادو جسم سے نکل کر روح کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ روح جو اللہ کے نور سے بنی ہے، جب شیطانی اثرات کی گرفت میں آتی ہے تو اس کے اندر دو طاقتوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک نور کی اور ایک ظلمت
حکمت کی، اور جب قرآن کا نور اس اندھیرے سے ٹکراتا ہے تو جادو زدہ انسان کے وجود میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کشمکش کو ہم بے چینی، گھبراہٹ، چیخنے یا رونے کی شکل کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جیسے مجھے قرآن پاک اور نماز پڑھتے وقت گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، اس وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندر سے چیخ رہا ہو، یا جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی، بے چینی سی قراری چھا جاتی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ روحانی چیخ ہے، اور وہ روحانی چیخ جو جادو کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی کلام سنتے ہیں تو اس کے اندر لرز اٹھتی ہے۔ جادوگر جب بھی اپنے عمل کے ذریعے انسان کو جکڑتا ہے تو وہ اس کے دل اور دماغ پر پردے ڈال دیتا ہے، اور یہ پردے نور کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس لیے جب بھی قرآن کی تلاوت یا اذان کی آواز اس کے کانوں کی طرف پڑتی ہے تو وہ جلنے لگتا ہے۔ اس وقت انسان کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی رونا آتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی زمین پر گر جاتا ہے، کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ ہو رہا ہے، دل کا گھبرانا، دل کا پریشان ہونا، ایسی کو بہت سی علامات اس پہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی قرآن پاک کو کھولا جائے، سورۃ بقرہ، آیت الکرسی پڑھی جائے تو دل گھبرانے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا اچانک شدید نیند آنے لگتی ہے۔ یہ شیطانی اثرات کی چال ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی کلام سے دور رہو، کیونکہ وہی کلام اس کے لیے زہر کا علاج بن جاتا ہے۔ یہی کلام ہے جس سے وہ جادوگر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ اندر چل رہا ہے، جیسے کوئی ہستی اس کے ساتھ موجود ہے مگر نظر نہیں آ رہی۔ اس کیفیت میں کبھی بے اختیاری میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی چیخ نکل جاتی ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ قرآن کی آواز بند کر دی جائے، حالانکہ عقل کہتی ہے یہ تو کلام پاک ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں کیوں گھبرا رہا ہوں؟ یہی جادو کی آخری اور سب سے بڑی خطرناک نشانی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جہاں جادو صرف جسم کو نہیں، روح کو قید کر چکا ہوتا ہے، اور یاد رکھو جب روح اللہ کے کلام سے لرزنے لگے تو سمجھ لو کہ اندھیرے کی جڑ بہت گہری ہو چکی ہے۔ ایسے میں فرار نہیں بلکہ مقابلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر مقابلہ نہیں کرو گے تو آپ ختم ہو جاؤ گے، اگر آپ بھاگو گے تو جادو جیت جائے گا اور آپ ہار جاؤ گے۔ قرآن جس کے ذریعے تم گھبرا رہے ہو، کل تمہارا سب سے بڑا ہتھیار یہی قرآن پاک ہوگا۔ محترم ناظرین و حضرات، اب ان 4 نشانیوں کے بعد میں آپ کو اس جادو کا علاج بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کالے جادو کا علاج صرف دم، تعویذ یا جھاڑ پھونک نہیں، بلکہ روح، ذہن اور توانائی کی ہم آہنگی کا عمل ہے۔ جادو دراصل ایک منفی ارتعاش ہے جو تمہارے اندر خوف، کمزوری اور بے یقینی پیدا کرتا ہے، تمہاری روحانی فریکوئنسی کو کم کر دیتا ہے، لہٰذا اس کا علاج بھی اسی کی زبان میں ہونا چاہیے، روشنی، یقین اور نور کی فریکوئنسی سے۔ پہلا قدم آپ نے یہ اٹھانا ہے کہ روحانی علاج کرتے وقت اپنے دل اور دماغ سے یہ بات تو ہٹا دینی ہے جو منفی توانائی کو کھینچتی ہے۔ 5 دن تک آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد کسی روشن جگہ پر بیٹھ کر صرف آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ ناس کی تلاوت کرنی ہے، مگر یہ محض تلاوت نہیں، ہر آیات کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ ایک سنہری روشنی تمہارے جسم سے تاریکی کو باہر دھکیل رہی ہے۔ دوسرا علاج پانی اور روشنی کا ملاپ۔ روزانہ 1 گلاس پانی پر سورہ یاسین کی پہلی 10 آیات پڑھنی ہے، پھر وہ پانی پیتے وقت نیت کرنی ہے کہ یہ پانی میرے اندر کی ہر تاریکی کو نور میں بدل دے۔ اس عمل کو نورانی طہارت کہا جاتا ہے، یہ جسمانی نہیں بلکہ توانائی کی صفائی کرتی ہے۔ تیسرا وہ جدید ترین علاج قرآنی ساؤنڈ ہیلتھ ہے۔ کچھ مخصوص قرآنی آیات کی صورت میں لہریں شیطانی اثرات کو توڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کو روزانہ گھر میں چلایا جائے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر صبح نماز فجر کے بعد اپنے گھر میں روزانہ کا معمول بنا لیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کو اونچی آواز میں چلائیں، اور آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، جیسے ہواؤں میں تازگی کھل گئی ہے۔ یاد رکھو جادو اندھیرے سے لڑائی کرتا ہے اور اندھیرا روشنی سے بھاگتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ نور، یقین اور ایمان میں جیو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
یہ جادو کی 4 بڑی نشانیاں اور اس کا میں نے آپ کو علاج بتا دیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی 4 نشانیاں آپ میں ظاہر ہو رہی ہیں، آپ کو محسوس ہو رہی ہیں، تو یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔